اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق نمبر 7، اور آپ نے اس سے پہلے 6 نمبر سبق میں نماز کے فرائض سیکھے تھے کہ نماز میں فرض کتنے ہیں، اور آج انشاءاللہ آپ اس سبق میں سیکھیں گے نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں. تو نماز کے فرض اور واجبات کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر نماز میں کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، یا کسی ارکان کو کرنے میں دیر ہو جائے، یا کوئی ارکان زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو یاد ہوں گی کہ واجبات اور فرائض کون کون سے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کی نماز میں اگر کوئی دقت پیش آتی ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ آپ صحیح کر سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں بالکل ایک دم ان کو ازبر یاد رکھنا پڑے گا کہ ایک دم یاد آ جائے کہ مجھے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے یہ چھوٹ گیا ہے، یہ مجھ سے زیادہ ہو گیا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اب یہ غلطی جو ہوئی ہے یہ واجبات میں سے ہے یا فرائض میں سے ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلا نمبر ہے واجبات میں سے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی الحمد شریف پڑھنا. نمبر 2 ہے سورت ملانا جو بھی یاد ہو. پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد سورت ملانا جو بھی یاد ہو. نمبر 3 فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، یعنی کہ کوئی بھی سورت ملانا. نمبر 4 سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا اور سورت بعد میں پڑھنا. سورہ فاتحہ پہلے اور جو بھی سورت پڑھنی ہو وہ بعد میں. نمبر 5 ہے رکوع کر کر سیدھے کھڑا ہونا. رکوع کیا آپ نے، اور اگر رکوع کرنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، اور سیدھے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنی دیر کھڑا ہو کہ بدن پوری طریقے سے سکون میں آ جائے، اتنی دیر کھڑا ہو. یہ نہ ہو کہ رکوع سے اٹھا ابھی کھڑا نہیں ہونے پایا تھا اور وہ سیدھا سجدے میں چلا جائے. اب یہ نماز کا واجب ہے. نمبر 6 ہے دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا. یہ بیٹھنا بھی ایسے ہی ہے کہ جب آپ سجدے سے اٹھیں گے اور سجدے سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ آپ کا بدن ایسا لگے بس اب بیٹھ گئے ہیں. سجدے سے اٹھے، ابھی اٹھ بھی نہیں پائے تھے، سجدے میں چلے گئے، یا ابھی سکون نہیں ہوا تھا بدن کو بیٹھنے کا اور فوراً ہی سجدے میں چلے گئے، تو گویا کہ واجب میں گڑبڑ ہو رہی ہے. نمبر 7 ہے کہ پہلا قاعدہ کرنا. اگر آپ 4 رکعت نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں تو پہلی 2 رکعت میں جب آپ بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں. تو پہلی 2 رکعتوں میں قاعدہ کرنا، پہلا قاعدہ اس کو کہتے ہیں. اگر 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں تو پھر تو وہ آخر بھی وہی ہے اور پہلا بھی وہی ہے. نمبر 8 ہے دونوں قاعدوں میں، یعنی کہ اگر 2 رکعت والی نماز ہے اس میں بھی، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے اس میں بھی، دونوں قاعدوں میں التحیات پڑھنا واجب ہے. نمبر 9 ہے لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ تسبیح پڑھیں، کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ کر چاہیں کہ نماز ختم ہو جائے گی تو نماز نہیں ختم ہوگی، خراب تو ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ واجب ہے. سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا. نمبر 10 ہے ظہر اور عصر میں، ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ کرنا، قرات آہستہ کرنا. نمبر 11 امام کو ظہر اور عصر کے علاوہ، اگر امام بننے کا نمبر آتا ہے یہ اس کے لیے،
امام کو ظہر اور عصر کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز کے ساتھ قرات کرنا۔ اگر آپ میں سے کبھی بھی کوئی آدمی امام بننے کا نمبر آئے تو سمجھ لو کہ یہ آپ کے لیے ایک ایکسٹرا واجب ہے، جو پیچھے مقتدی ہوگا اس پر یہ نہیں ہے، اس کو تو خاموشی کھڑا رہنا ہے۔ تو ظہر عصر کے علاوہ یعنی کہ مغرب، عشاء اور فجر میں ان تینوں نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں زور سے بلند آواز کے ساتھ قرات کرنا۔ نمبر 12 تعدیل ارکان، یعنی کہ جتنے بھی اب آپ نے یہ رکن سن لیے ہیں، تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدے کو یا جو بھی چیزیں اس میں اب آپ نے سن لی ہیں، ان کو اچھی طریقے سے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، کسی چیز میں بھی بھگدڑ نہ ہو، بھاگم بھاگ نہ ہو، سکون اور اطمینان کے ساتھ سارے کام کرنا۔ نمبر 13 یہ صرف ایک نماز کا ہے۔ نمبر 13 وتر کی تیسری رکعت میں، وتر کی 3 رکعت ہوتی ہیں، تو وتر کی تیسری رکعت میں، وتر کی تیسری رکعت میں قنوت کے لیے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ قنوت کے لیے تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، تکبیر کہنا، ہاتھ اٹھانا اور ساتھ میں دعائے قنوت بھی پڑھنا، یہ ایک ہی واجب ہو گیا پورا کا پورا۔ وتر کی تیسری رکعت بھی ہو اور اس رکعت میں قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور پھر نیت باندھنا اور اس کے بعد دعا پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 14 یہ سال میں ضرورت پڑے گی اس کی، یہ واجب ہے نماز کا۔ عید اور بقرعید کی، عید اور بقرعید، عیدین کی نمازوں میں 6 زائد تکبیریں کہنا، اس کی سال میں ضرورت پڑے گی۔ عید اور بقرعید ان دونوں نمازوں میں 6 زائد تکبیر کا کہنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔